السلام علیکم ویورز۔ پاکستان آن ٹاپ کے پلیٹ فارم پر خوشخبریوں اور معلومات سے بھرپور ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ریحان نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج ہم کامیاب جوان لون سکیم کو ڈسکس کریں گے۔ ویسے تو آج آپ کے لیے پاکستان کی آئی ٹی کے شعبے میں ایک بہت ہی شاندار خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، لیکن 16 دسمبر یعنی کہ کل وزیر اعظم صاحب کے پشاور کے ایک کامیاب دورے کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں انہوں نے کامیاب جوان لون سکیم کی ایک تقریب سے انہوں نے خطاب کیا، تو وہ خطاب جب میں نے اس کو سنا تو اس میں بہت کچھ ایسا سننے کو ملا جسے پچھلے ایک سال میں نے بھی ایکسپیرینس کیا۔ تو اس سے مجھے خیال آیا کہ سب سے پہلے اسی ٹاپک کو چوز کیا جائے، کیونکہ یہ زیادہ ارجنٹ تھا اور میرا اس میں ذاتی ایکسپیرینس بھی تھا۔ بیکاز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں خود بھی بیک گراؤنڈ سے کاروبار میں ہی منسلک ہوں، اور الحمدللہ یہ وہ کاروبار ہے جو مجھے اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملا ہے۔ میں اور میرا بھائی ہم مل کر اس کو چلا رہے ہیں۔ تو اپنے ایگزسٹنگ کاروبار کو شو کرتے ہوئے ہم نے بھی اس لون سکیم میں اپلائی کیا تھا، اور جیسا کہ اس سکیم کے انٹروڈکشن میں جو اس کے ایم او یوز دیے گئے تھے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 3 ماہ کے اندر اندر اس سکیم میں آپ کو لون سنکشن کیا جائے گا۔ تو ہم نے بھی اس میں اپلائی کیا، اور کم از کم 1 سال گزرنے کے بعد جا کر کہیں لون سنکشن ہوا۔ لون سنکشن ہونے میں بھی بہت زیادہ وقت لگا، لیکن پھر بھی دیر آئے درست آئے۔ اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی، اس تقریر میں انہوں نے اس لون کی سنکشن میں جو بہت زیادہ تاخیر ہوئی اس کی وجوہات جو بتائیں، میں نے بھی انہی وجوہات کو ایکسپیرینس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان وجوہات کو دور کرنے میں جو ریمیڈیز اختیار کی گورنمنٹ نے، وہ جو انہوں نے اس میں جو اس کے پروسیجرز بتائے، اور یقیناً میں نے بھی اس کو ایکسپیرینس کیا۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں آپ کو یہی بتانا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس تقریر میں کون کون سی باتیں کی، اور میں نے اس میں کون کون سی باتوں کو ایکسپیرینس کیا، اور اس میں کس حد تک ریزیمبلنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سا پلیٹ فارم تھا جس کو استعمال کرنے کے بعد ہم اس لون کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ تو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو یاد کروا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اپنی اسکرین کے رائٹ باٹم میں سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیجئے، تاکہ آنے والی معلومات اور خوشخبریوں سے بھرپور نئے ایپیسوڈز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو ویورز، سب سے پہلے تو آتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی تقریر کی طرف۔ بلکہ آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں جو انہوں نے مین پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں، ان پوائنٹس کو بھی ساتھ میں لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا ذاتی ایکسپیرینس رہا ہے اس سکیم کو لے کر، اس میں ہم نے اور اس میں ان دونوں میں کون کون سی ریزیمبلنس دیکھی ہیں، ان دونوں چیزوں کو آج آپ کے ساتھ ملا کر شیئر کریں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے وہ دوست اور وہ بھائی اور بہنیں جنہوں نے اس سکیم میں اپلائی کیا تھا، اس کے فیز 1 میں اپلائی کیا ہوا تھا پچھلے سال، اور وہ انتظار کرتے رہے، کسی کو کال آئی ہے کسی کو نہیں آئی، اور بلکہ بہت سوں کو جن کا لون اپروو ہو چکا تھا، ان کو جو کراچی سے لیٹر ملے ہیں، ان کے اپروول لیٹر، جن لوگوں کے پاس وہ لیٹر موجود ہیں لیکن لون حاصل نہیں کر سکے، آج کی ویڈیو خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ وہ کون سے ٹریک پر چلیں گے کہ انہیں لون مل جائے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف، جس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آخر گورنمنٹ کو اس سکیم کو انٹروڈیوس کروانے میں کون سی بنیادی وجہ نظر آئی۔ تو انہوں نے اس میں سب سے پہلے ذکر کیا کہ امریکہ کی ایک سلیکن ویلی ہے، جہاں کے نوجوان بہت زیادہ آئیڈیاز رکھتے تھے، وہ پڑھے لکھے نوجوان تھے، خاص کر آئی ٹی کے شعبے میں آئیڈیاز رکھتے تھے، تو وہ اپنے آئیڈیاز گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے تھے، گورنمنٹ ان کو مختلف بینکوں کی طرف ریفر کرتی تھی، بینکس ان کے آئیڈیاز سنتے تھے، اس کے بعد ان کی فیزیبلٹی رپورٹس بنتی تھی اور ان کو لون جاری ہو جاتے تھے۔ اور اس طریقے سے وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سلیکن ویلی کے نوجوان نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئے، پوری دنیا کے لیے وہ ایک مثال بن گئے، اور اس وقت وہ امریکہ میں ویلتھ کریشن کا ایک بڑا سورس بن چکے ہیں۔ تو ہم نے جب اس پروجیکٹ کو، اس نمونے کو سٹڈی کیا، تو ہم اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ پاکستان جو کہ دنیا کی 2nd لارجسٹ ینگسٹ پاپولیشن رکھتا ہے،
یعنی کہ دوسری بڑی نوجوانوں کی آبادی جس کی عمر 18 سے 40 سال کے درمیان ہے، تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا پلیٹ فارم لے کر آئیں جس پر ہم بھی یہ دیکھ سکیں کہ آیا کہ پاکستان کے نوجوان کون کون سے آئیڈیاز رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ خیال آیا اور انہوں نے اس اسکیم کو متعارف کروا دیا، اور اس میں دھڑا دھڑ پورے ملک سے چند گھنٹوں کے اندر ہی کروڑ لاکھوں کی تعداد میں اپلیکیشنز بھی ان کو مل گئی، اور اس کے بعد اس پہ پروسیس بھی سٹارٹ ہو گیا۔ تو ویوز آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے جس دن اخبار میں اس اسکیم کا ایڈ پڑھا، میں نے اسی دن اسی وقت اپنی شاپ پہ بیٹھے ہوئے اس پر اپلائی کیا تھا، اور اپنی تحصیل میں میں ٹاپ 100 میں جو میری اپلیکیشن کا نمبر لگا تھا وہ ٹاپ 100 میں آیا تھا، یعنی کہ میں پریورٹی لسٹ میں آ چکا تھا۔ اور پریورٹی لسٹ میں آنے کے بعد یعنی کہ اتنی امید تھی کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو لون سنکشن ہوگا انہی میں آؤں گا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ پروسیس بڑی سپیڈ سے سٹارٹ ہوا تھا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کہ پروسیس سٹارٹ ہونے کے بعد سال ایک پورا کیوں لگ گیا، حالانکہ یہ تو 3 مہینے کے اندر کام ہونا تھا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی تقریر میں اس بات کا، اس ویک پوائنٹ کا ذکر کیا کہ کیونکہ بینکس پاکستان میں، آخر بینکس نے ہی اس لون کو جاری کرنا تھا، تو بینکس اس سسٹم کے پہلے عادی نہیں تھے، بینکس رسک میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بینکس کے لیے ان کے پاس یہ ایکو سسٹم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اس طرح کی کسی اسکیم کو انہوں نے ڈیل کیا ہو۔ اور اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں بھی اس طرح کی ایک اسکیم آئی تھی، اور وہ اسکیم بھی بری طرح فلاپ ہوئی تھی، اور اس کی فلاپ ہونے کی بنیادی وجہ بھی بینکس ہی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خیر سیکیورٹی کے بھی بہت سخت انہوں نے ایشوز رکھے تھے، جبکہ انہوں نے پرسنل گارنٹی کے اوپر لون دینے شروع کیے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں ان کا پوائنٹ بالکل ویلڈ تھا، بینکس اس میں واقعی تاخیر کر رہے تھے۔ میرا اکاؤنٹ بھی جنوری میں اوپن ہوا تھا، لیکن ایک پورا سال اس میں ڈیلے پڑ گیا اور بہت ضلالت بھگتی۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ بینک ہمیں 10 یا 12 دن 15 دن کا ٹائم دے دیتے تھے، اس کے بعد چکر لگواتے تھے اور بات ہی نہیں سنتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کی طرف اب روشنی ڈالی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو انہوں نے سٹیزن پورٹل کی طرف آنے کا انہوں نے کہا۔ میں نے بھی یہی رستہ اختیار کیا تھا، سٹیزن پورٹل پہ گیا اور وہاں جا کر میں نے اپنی مکمل تفصیلات، اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر اور کون سی برانچ میں اکاؤنٹ کھولا ہے وہ، اس کے علاوہ اپنے ایگزسٹنگ کاروبار کی ایک مختصر سی ویڈیو بھی اس اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ کی، اور اس پر واقعی پروسیس ہوا اور مجھے کال آ گئی۔ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جن لوگوں کو اپروول لیٹر مل چکے ہیں یا جنہوں نے اکاؤنٹ کھلوا لیے ہوئے ہیں اور اس میں اپنی ایکوٹی بھی پے کر لی ہوئی ہے اور ابھی تک بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، تو وہ سٹیزن پورٹل پر جائیں اور جا کر اپنی کمپلینٹ اس میں فارورڈ کریں، اس پر یقیناً بہت جلدی کام ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے ابھی تک اکاؤنٹس ہی نہیں کھلوائے وہ بھی اپنی اپروول لیٹر اپنے ساتھ لیں اور بینک جائیں، ان سے بات کریں، ان کے جو لون آفیسر ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ بینکس کو یہ سیکیورٹی دے چکی ہے۔ گورنمنٹ نے ان کے رسک مینجمنٹ کو کافی حد تک اپنے سر لیا ہے، اور نومبر کے مہینے میں انیشیلی گورنمنٹ نے 5.30 کروڑ روپے کے ایک تھوڑی سی اماؤنٹ جاری کی۔ میں اسے تھوڑی سی اس لیے کہوں گا کیونکہ یہ پورے ملک کی اسکیم ہے، تو پورے ملک کے سامنے 5.30 کروڑ کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا جو شیڈول ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے اس کے مطابق دسمبر کے اینڈ تک مزید رقم اس میں جاری کی جانے والی ہے، یعنی کہ اس کو پروسیس میں انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے، لیکن لونز ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو نا امید ہو کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے لیٹرز کو ڈھونڈیں، کہاں بھی پڑے ہوئے ہیں، ان لیٹرز کو لیں اور بینکوں میں جائیں اور جا کر اپنے اکاؤنٹس کھلوائیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک اور تاکید کرنا چاہوں گا، خاص کر وہ لوگ، کیونکہ اس میں گورنمنٹ نے تحصیل لیول کی برانچز کو فکس کیا تھا جو اس میٹر کو ڈیل کریں گی، تو وہ لوگ جو اپنی تحصیل برانچز سے دور ہیں، جیسا کہ مجھے 40-45 کلومیٹر جانا پڑتا تھا، تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے اپنا لون کو جاری کروانا ہے، اپنے اس کی قسط بھی ادا کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو بار بار اپنا تاندلے کا، یعنی کہ میری تحصیل تاندلہ تھی، اپنی تحصیل کا سفر کرنے کے بجائے آپ لوگوں کو سجیشن دوں گا کہ آپ نیشنل بینک یا جو بھی جس بینک میں بھی ہے، میں نے نیشنل بینک میں اپلائی کیا تھا، اس کے آسان اکاؤنٹس کھلوائیں، یعنی کہ تمام بینکس میں یہ اکاؤنٹس اپنے نام سے یہ اسکیمز موجود ہیں کہ آپ اپنے ہی شہر کی موجودہ برانچ سے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے۔ اس اسکیم کے تحت وزیر اعظم صاحب نے ایک پوائنٹ پر اور روشنی ڈالی ہے کہ لو کاسٹنگ ہاؤسز
پر بھی ورک ہو رہا ہے. یعنی اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں جو کم از کم 3 سے 5 مرلے کے درمیان ہے تو آپ کو بھی آسان شرائط پر اور بہت ہی شارٹ ٹائم میں لانگ ٹرمز لون جاری ہو سکتا ہے. کرنا صرف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اس میں معلومات اپنی اضافہ کرنا ہے. اس کی ویب سائٹ پر جائیے، آپ کو سارا پروسیس مل جائے گا. تو جن لوگوں نے ابھی تک اس میں اپلائی نہیں کیا، میں ان سے ضرور یہ کہوں گا کہ آپ ایک قدم آگے بڑھیے اور نا امیدی سے باہر نکلیے. اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ میں نے تو یہ ایکسپیرینس کیا کہ وہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی یہ ایکسپیرینس کریں گے. اور اس کے ساتھ اس اسکیم میں انہوں نے ایک چیز اور جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ پاکستان میں ٹورزم کے لیے بھی اسی چینل کے تھرو ورک کیا جا رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں کیا بھی جائے گا. وہ یہ کہ پاکستان کے جو نوجوان طبقہ ہے اس کو وہ آفرز دے رہے ہیں، خاص کر وہ جو لوگ شمالی علاقوں میں ہیں، جو پہاڑی علاقوں میں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں ٹورزم ہو سکتی ہے، اٹریکشن ہے، تو وہ لوگ بھی اس اسکیم کے تحت اپلائی کیجئے اور اپنا ٹیلنٹ شو کروائیں اور یقیناً آپ کو بھی لون مل جائے گا. بہت سارے بے شمار اس کے علاوہ بہت ساری ایک طویل لسٹ ہے جس پر لوگوں کو لون مل بھی رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نا امید مت ہوں. آپ کے پاس ایک شاندار چانس موجود ہے. سٹیزن پورٹل اس مسئلے کا بہترین حل ہے، اور بینک والے سٹیزن پورٹل کے ذریعے جو انہیں کال آتی ہے اس کو وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. تو آگے بڑھیے، ایک سٹیپ آگے بڑھیے اور ہمت کے ساتھ انشاءاللہ ہمت مردہ مدد خدا، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. اور یہ مواقع ہیں جو گورنمنٹ ہمیں اگر دے رہی ہے تو ہمیں اپنا صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ کون سا ہے. اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو پروو کر سکتے ہیں تو آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ تھی آج کی کامیاب جوان لون اسکیم کے متعلق ایک ایپیسوڈ، ایک اچھی کوشش پاکستان کو اور ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو خاص کر پر امید کرنے کے لیے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.